إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين توصين من تلك آيات الكتاب المبين. یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، ہم نے تم پر تلاوت کی من نبأ موسیٰ و فرعون، موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ واقعہ جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر تلاوت فرمایا. پہلی امت کا یہ واقعہ، اور اس میں تعلیم کیا دینا مقصود ہے اس امت کو، اس کا آگے ذکر آ رہا ہے. ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا. وجعل اہلہا شیعا، اور اس کے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا. یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروہ کو کمزور دیکھتا ہے ان لوگوں میں سے. یذبح ابناءہم، تو ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا ہے. ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا ہے. انہ کان من المفسدین، بے شک وہ بہت زیادہ فساد کرنے والا تھا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تمام وہ جرم بیان کر دیا جو وہ اس دور میں کیا کرتا تھا. اور اس سے پہلے فرمایا کہ فرعون، اس کا کردار کیا تھا. زمین میں اس نے غلبہ پا لیا، یعنی کہ غلبہ سے مراد یہ ہے حکومت تھی اس کے پاس اس دور میں. تو ان میں سے جو کمزور گروہ تھا اس کو اس نے اپنا تابع بنا لیا. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں اس دور میں بھی ایسا ہے، جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ کمزور لوگوں کو اپنا تابع بنا لیتے ہیں. تو تابع بنانے کے بعد جو اس کی حرکت تھی، بچوں کو ذبح کر دینا. جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا اس کو پکڑتا اور ذبح کر دیتا. عورتوں کو زندہ رکھتا. بیٹوں کو ذبح کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ ان میں سے کوئی بڑا ہو کر میرے مقابل میں کھڑا نہ ہو سکے، اور میرا تخت اور میرا پایا جو ہے اس کو الٹ نہ سکے. کیونکہ اس نے نجومیوں سے سن رکھا تھا کہ ایسا ایک لڑکا پیدا ہوگا، عنقریب ہونے والا ہے، دنیا میں آنے والا ہے. نجومیوں کا علم جو ہے وہ کتابوں کے ذریعے تھا، انہوں نے جو کتابوں میں پڑھ رکھا تھا. ہر بڑی ہستی کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کسی نہ کسی طریقہ سے لوگوں میں پھیلایا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر
اس وقت کے جو نجومی تھے اور عالم تھے انہوں نے پڑھا اور بیان کر دیا۔ فرعون نے اس خوف کی وجہ سے کہ وہ لڑکا پیدا ہو کر تو میری سلطنت کو ختم کرے گا، اس نے اپنی عقل کے بل بوتے پر یہ زور ڈال کر یہ کام کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے جو انسان کمزور ہوتا ہے اور وہ اپنی بقا کے لیے سب سے پہلے دوسروں کا جرم کرتا ہے، دوسروں کا قتل کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ان آیات کے اندر اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تاکہ میری سلطنت باقی رہے اور اس بچے کو بچپن میں ہی ذبح کر دوں۔ اللہ تو پھر اللہ ہے نا، اور اس کی قدرت سب پہ غالب ہے، اور وہ پروردگار کتنی شانوں کا اور کتنی طاقتوں کا مالک ہے۔ پھر اس نے جو چاہا اور جو اس نے لکھا ہوا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ انسان جتنی مرضی رکاوٹ کسی چیز کے لیے پیدا کر لے، آخر میں ہوتا وہی ہے جو رب کی رضا ہوتی ہے۔ در حقیقت وہ جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتی ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ تو بندہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہ جو رکاوٹ ہے یہ کیوں ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور اس میں رب ذوالجلال کی بے پناہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ تسلیم کر لینا ہی تو ایمان ہے، جو بندہ تسلیم کر لیتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آگے ذکر کیا فرمایا، یذبح ابناءہم، وہ بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا۔ میں نے اس کی وجہ ذکر کر دی کہ وہ یہ فعل قبیح کیوں کرتا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، اب آگے اللہ تعالیٰ کا بیان سنیے میرا رب کیا فرماتا ہے۔ ہم چاہتے تھے أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ، ہم احسان کریں ان لوگوں پر، استضعفوا فی الارض، جو زمین میں کمزور تھے، ہم ان پر احسان کرنا چاہتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو کسی تکلیف سے باہر نکالتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے۔ وہ کیسا انسان ہے جو تکلیف کی حالت میں ہو، اللہ کو پکارتا ہے، اور جب اللہ اس کو باہر نکالے، وہ چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی تکلیف ہو، یہ رب کا احسان ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں بھی تک جائزہ لے لیں، ہم جہاں پر کھڑے ہیں اور جہاں جہاں سے رب نے ہمیں نکالا ہے، یہ پروردگار کا احسان تھا۔ کیا ہم نے اس احسان کا شکر ادا کیا؟ تو جب نہیں کیا تو اس کا لازمی نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اگلے معاملات میں تاخیر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو صرف یہ نعمتوں کا شکر ہی نہیں ہے، تکلیف سے نکلنا بھی اللہ کا احسان ہے۔ یہ اللہ جب تک کن نہیں فرماتا اس وقت تک انسان تکلیف سے باہر نکلنے والا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے ان کمزور لوگوں پر احسان فرمانا چاہا، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ان کو پیشوا بنائیں گے ہم، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کے ملک و مال کا انہی کو وارث بنائیں۔ یہ ہم نے ارادہ کیا۔ اب یہاں پر کایا پلٹنے لگی ہے۔ جو بادشاہ تھا وقت کا، جو فرعون تھا، اس کی ذلت کا وقت، اس کی شکست کا وقت اور اس کی موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ اور وہ جو کمزور لوگ تھے، ہم نے چاہا کہ ان کو بادشاہت دے دیں، ہم ان کو وارث بنا دیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کی چاہت پر ہوتا ہے۔ وہ کسی کمزور کو بنائے یا کسی طاقتور کو بنائے، وہ کسی غریب کو بنائے یا کسی امیر کو بنائے، سب کچھ وہیں سے ہوتا ہے۔
اسباب دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. انسان تو زندگی کا نشیب اور فراز دیکھ کر کچھ سوچتا نا، ایسا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. یہ اللہ کی چاہت سے سب کچھ ہو رہا ہے. اور جتنے لوگ گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف سفر کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. یہ کوئی محنت نہیں ہے اپنی. یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی نہ ہوتی تو کسی انسان تک انسان کی رسائی نہ ہو. کتنے ایسے لوگ ہیں اس محفل میں بہت بہت دور سے آتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بالکل یہ مرکز قریب ہے مگر وہ نہیں آتے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو پروگرام کا انتظار یوں کرتے ہیں جیسے انسان بھوک کے وقت میں خوراک کا انتظام کرتا ہے اور اس کا انتظار کرتا ہے کب وہ دن آئے تو ہم جائیں. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو پہلے سے سیر ہوتے ہیں اور ان کو پکڑ کے محفل میں لانا پڑتا ہے. تو یہ دونوں کیفیتوں کے اندر جو فرق ہے یہ سمجھنا چاہیے اور اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ بالخصوص کارکنان کی تربیتی نشست ہے. الگ کوئی تربیتی نشست جو ہے اس کا وہ کوئی خاص اتنی نہیں ہے. یہ آپ کے لیے ہے، بالخصوص جو مرید ہیں، کارکنان ہیں، اور بالعموم سب کے لیے ہے. اب اس میں جو گفتگو کی جا رہی ہے، میں نے پہلے بھی کتنی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا، اللہ کا کرم جانے، اللہ کا احسان جانے کہ اس پروردگار نے نیکی سیکھنے کا کوئی پلیٹ فارم دیا ہے اور اپنی تربیت کروانے کا کوئی موقع آپ کو نصیب کر دیا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کی قدر نہیں کرتا، سبب کچھ بھی بن جاتا ہے، اللہ اس کا رخ موڑ دیتا ہے اور اس سے وہ دولت چھین لی جاتی ہے. تو بندہ کہتا ہے فلاں 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 چیز، در حقیقت پیچھے حکمت خداوندی یہ ہوتی ہے. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم ان کو بنائیں وارث. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہیں زمین میں قبضہ دیں، یعنی فرعون کو ذلت دیں اور جن کے اوپر ظلم ہوتا رہا اب ان کو اوپر لے کر آئیں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس سے وہ ڈرا کرتے تھے. ڈرتے وہ کس سے تھے؟ کہ ہماری سلطنت میں وہ بچہ نہ پیدا ہو، اور وہ اگر پیدا ہو چکا ہے تو بڑا نہ ہو، تاکہ بڑا ہو کر ہمارے سامنے کھڑا نہ ہو. اس سے وہ ڈرتے تھے. اللہ نے فرمایا جس سے تم ڈرتے تھے نا، ہم وہ کر کے دکھانے لگے ہیں. جو تمہارا خوف تھا کیسا کبھی نہ ہو. اگر انسان کا خوف خدا بندی ہو تو اللہ خود اس خوف کی وہ نعمت ہوتی ہے. اللہ کا خوف نعمت ہے. باقی ہر چیز کا خوف انسان کے لیے عذاب ہے. مال چلا نہ جائے کہیں، یہ بھی نفس کا ایک عذاب ہے جو انسان پر مسلط رہتا ہے. کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں، یہ بھی خوف انسان کو پگھلا دیتا ہے. کہیں میرے اس معاملے میں خرابی نہ آ جائے، یہ بھی انسان کا ایک خوف ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بقا کے لیے نہیں، فنا کے لیے پیدا کی ہے. انسان کے پاس جو کچھ ہے اس نے آہستہ آہستہ ختم ہونا ہے. خود انسان نے بھی ختم ہونا ہے، خود اس کائنات نے بھی ختم ہونا ہے. تو آپ کا اور میرا خوف کسی بھی چیز کے بارے میں اس کو بچا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی موت کا وقت لکھا ہے، یہ یاد رکھیے گا. انسان ایک وقت میں امیر ہے، وہ وقت ختم ہوا اور انسان غربت میں چلا گیا، تو گویا کہ اس حالت کی موت واقع ہو گئی. تو وہ موت کا وقت اللہ نے لکھا ہے. انسان ایک وقت میں جوان ہے اور اس جوانی کا وقت ختم ہو رہا ہے اور وہ صحت مندی کا پیریڈ ختم ہو رہا ہے، اس کی موت کا وقت ہے.
موت صرف یہی نہیں ہوتی کہ بندہ قبر میں چلا جائے، ہر شے کی موت ہے، ہر چیز کی موت ہے، اور انسان کو سیکھنا چاہیے ہر چیز کی موت سے جو دوسروں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا ذرا دائیں بائیں، ہم آپس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی جوانی کی موت ہو چکی ہے، جن کی صحت کی موت ہو چکی ہے، اور جن کے معاملات پہلے کس انداز کے تھے اب کہاں پر آ کھڑے ہوئے، اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کے لیے عبرت کا نشان ہے اگر وہ سوچے اور سمجھے۔ آپ جو نوجوان بیٹھے ہیں، ان کے ارد گرد بوڑھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ آج یہ جس حالت میں ہیں، پہلے یہ اس حالت میں نہیں تھے، اور آج ہم جس حالت میں ہیں ہم بھی ایسی حالت میں نہیں ہوں گے، ہم نے بھی ایک وقت میں ایسے ہو جانا ہے۔ تو موت ہر شے کی واقع ہوتی ہے، اور انسان جس چیز سے ڈرتا ہے، بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات وہی چیز انسان کے سامنے امتحان بن کے کھڑی ہوتی ہے۔ اور اگر انسان، مشورہ میں دیتا ہوں، مرضی آپ کی ہے، اگر انسان سارے خوف ختم کر دے اور اللہ کے سپرد کر کے ایک ہی خوف لے لے جو اللہ کا خوف ہے، تو وہ چیز رہے تو بہتر ہے، اگر وہ نہ رہے تو پھر انسان مرنے والا نہیں ہے اس کے جانے سے، انسان یوں پریشان ہونے والا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو دنیا کی چیزوں کا دکھ ہی مار دیتا ہے، بعض لوگوں کو دنیا کی چیزوں کا آنا خوش کرتا ہے اور جانا ان کو بیمار کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی اہمیت دیکھے دل کے اندر کتنی تھی اس چیز کے، وہ کہاں تک اتری ہوئی تھی، کہاں تک وہ دل کے اندر اپنی جگہ بنا چکی ہوئی تھی۔ یہ چیز کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ چیز تھوڑی سی دائیں بائیں ہوتی ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے یہ میرے اندر کتنی اتری ہوئی ہے یہ چیز۔ آپ اسی سے اندازہ کر لیں، جس شخص کی ایک نماز چھوٹتی ہے اس کو نماز کے جانے سے کیسا فرق پڑتا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ جس شخص سے گناہ ہوتا ہے، گناہ ہونے کے بعد اس کی طبیعت روحانی کے اوپر کیسا فرق پڑتا ہے، اور جس شخص کو کہ دنیا کی کوئی چیز ٹوٹ جائے، دنیا کی چیز چلی جائے، اس کی طبیعت پہ کیسا فرق پڑتا ہے۔ جواب آ گیا؟ آ چکا نا جواب؟ پھر اسی سے اندازہ کر لیں ہم زندہ کتنے ہیں اور ہم مردہ کتنے ہیں، ہماری محبت اللہ کے ساتھ کتنی ہے اور ہماری محبت ان اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے ساتھ کتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم دکھاتے ہیں فرعون کو اور حامان کو اور ان دونوں کے لشکر کو وہی چیز جس سے وہ ڈرتے تھے۔ یہ صرف ان کی بات نہیں ہے، یہ پیغام اس میں سے ہمارے لیے بھی ہے۔ کیا؟ ہم ہر وہ چیز انسان کو دکھاتے ہیں جس سے وہ ڈرتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا زندگی میں ایسا بہت مرتبہ مشاہدہ ہوا ہے، جس چیز کا انسان کو خوف ہوتا ہے وہی چیز انسان کے لیے آزمائش بن کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جیسے اس کا اتار ہوتا ہے انسان بھی چڑھتا ہے، جیسے وہ نیچے اترتی ہے انسان بھی نیچے اترتا ہے۔ تو اگر انسان کے تمام خوف اندر رہیں گے اور اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو بندے کی تباہی ہوتی جائے گی، اور اگر اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوگا، یہ خوف سب جتنے بھی خائف شدہ اندر جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اوپر غالب ہو جائے گا۔ جیسے ہی یہ اللہ کا خوف اس پر غالب ہوگا، یہ سمجھ لے کہ یہ ایک تازیانہ ہے۔ اللہ کا خوف ایک تازیانہ ہے۔ تازیانہ کہتے ہیں برسنے والی چیز کو، جو اوپر برستا ہے اور بندے کو زندہ رکھتا ہے۔ جتنے نیچے خوف ہیں، اللہ کا خوف ان سارے خوفوں کو مارتا جائے گا، سب خوفوں کو ختم کرتا جائے گا۔ آخر میں کیا ہوگا؟ انسان بے خوف ہو جائے گا اور اللہ کے خوف میں رہے گا۔ جو بندہ اپنے نفس کے تمام خوفوں سے بے خوف ہو گیا، وہ امن میں چلا گیا۔ جب وہ بندہ امن میں چلا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ سکھی انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے۔
اس سے زیادہ برکت والا سینہ اور نہیں ہے کوئی. کیوں؟ رب کا خوف اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ سارے سارے خوفوں کو نگل جاتا ہے، اور بندہ پھر ایک حالت میں یعنی رضائے الہی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ جڑ جاتا ہے. وہ اتنی وہ چیز اس کے اندر اترتی نہیں ہے نا. اور جو لوگ خوف کی حالت میں رہتے ہیں، میرا جہاں تک مشاہدہ ہے اور جتنے لوگوں کو میں ملتا ہوں، مجھے تو 98% لوگ حالت خوف میں ملتے ہیں. حالت امن کی حالت بہت تھوڑے لوگ ہیں. 1-2% بس لوگ ایسے ہیں جن کو امن کی حالت نصیب ہے، ورنہ حالت خوف کے اندر ہے. سب حالت خوف کے اندر ہے. تو یہ جو خوف کی حالتیں ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ اللہ کا خوف اندر غالب نہیں ہے. تو جب اللہ کا خوف اندر غالب ہو، وہ سب سے پہلے چیزوں کی محبت اکھیڑے گا اندر سے. سب سے پہلے وہ جو اندر گھسی ہوئی چیزیں ہیں نا، جو بندے کو کھا رہی ہیں، پریشان کر رہی ہیں، وہ ان کو کیا کرے گا؟ ختم کرے گا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آپ بھی تجارت فرمایا کرتے تھے. ایک وقت تھا، آج تو کوئی دینی جو پرسنالٹی ہے وہ تجارت نہیں کر سکتی، لوگ کرنے نہیں دیں گے. وہ کرے گا تو پھر کیا کیا ہوتا ہے، یہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ فلاں کہاں سے آئی، یہ فلاں چیز کہاں سے آئی. ہمارے جتنے بھی اولیاء کرام تھے ان میں نے پڑھا ہے بہت سارے ایسے ولی ہیں جو تجارت فرماتے تھے، اور بڑا ان کا کاروبار ہوتا تھا. تو ایک جہاز، کسی شخص نے آ کر کہا کہ حضور جہاز مال کے ڈوب گیا ہے. تو آپ نے توجہ فرمائی، فرمایا الحمدللہ. پھر اس نے آ کے کہا حضور وہ نہیں کوئی اور ہے تو وہ محفوظ ہے. فرمایا الحمدللہ. اس نے کہا کہ پہلی مرتبہ ڈوبنے کی خبر تھی، تو مال ڈوب جائے تو بندہ ڈوب گیا. بندے کا حشر کیا ہوتا ہے آپ خود دیکھ لیں. فیکٹری کے اندر 1-2 پیس خراب ہو جائے تو بندے کا موڈ کتنے دن تک خراب رہتا ہے. بجلی کے کوئی 4-5 یونٹ ضائع ہو جائیں تو سارا دن بندہ دکھی رہتا ہے. یہ محبت ہے نا، یہ محبت ہے. یہ اتنی ڈاڈی اور گاڑی محبت ہے جس میں انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. انسان چونکہ لینے آیا نا یہاں پر، اور وہ بقا سمجھتا ہے، ہر چیز کی بقا. جیسے ہی فنا ہوتی نا کسی چیز کی، بندہ روٹ جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ فنا ہوا کیوں ہے؟ حالانکہ یہ فلسفہ ہی فنا کا، ساری زندگی فنا ہی کی ہے، اور کیا ہے یہ. تو 4-5 یونٹ بجلی کے گر جائے، بندہ سارا دن کہتا ہے یار صبح آتے ہی ٹینشن ایسی ہوئی ہے، سارا دن خراب. تو وہ جو تھا وہ ہوا، وہ ہونا ہی تھا. مگر آپ اس وجہ سے خراب ہیں کہ ہم اندر سے کتنا خراب ہیں، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. کہا حضور آپ نے پہلی مرتبہ بھی الحمدللہ فرمایا. کہا اس وجہ سے کہ میں نے چیک کیا کہ یہ میرا جہاز ڈوب گیا ہے تو مال کی کشش جو ہے وہ تو نہیں میرے اندر. تو میں نے دیکھا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، پھر کہ اللہ کی مرضی ہے یہ، اگر ایسا ہو گیا تو میں نے کہا الحمدللہ. اس بات پر الحمدللہ کہا تھا، مال کی محبت میرے دل کے اندر نہیں ہے. دوسری مرتبہ جب میں نے پوچھا، مجھے آ کے جب کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے، تو فرمایا الحمدللہ، شکر کی حالت میں تھا، اللہ کا شکر ہے اس نے محفوظ فرمایا. ایسی حالت جو ہے نفس کی، وہ انسان کو زندگی میں چین سے رکھتی ہے. وہ حالت ہم تو اپنا نہیں سکتے. وہ تو بہت بڑے مرتبہ کے لوگ تھے، ذی شان لوگ تھے وہ. اب آپ دیکھیں نا، حضور بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بیٹی کا رشتہ آپ کی بہن نے مانگا تھا حضور صابر پیا کے لیے. بھانجے تھے، تو آپ کو علم تھا تقدیر خدا بندی کا کیسا ہونا ہے. آپ نے پہلے سے ہی اپنی بہن کو منع کر دیا کہ یہ نہ کیا جائے، یہ نہ کیا جائے. انہوں نے انسسٹ کیا نہیں رشتہ چاہیے، رشتہ دے. آپ نے کر دی شادی. پھر وہ
جو ایک مقام اور ایک منزل کی تابناکی تھی وہ جب وارد ہوئی تو پھر جو معاملہ ہوا وہ سچا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں اس بات کے اوپر، ایک کلمہ بھی بیٹی کے دنیا سے جانے کے بعد ایک کلمہ بھی آپ کا ایسا نہیں نکلا کہ جس سے کوئی یہ اندازہ کر سکے کہ کوئی واویلا ہے یا اللہ کی تقدیر پر کوئی اعتراض ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو کہنا بہت، ان سے وہ تو محال ہے نا، محال اس کو کہتے ہیں جو ہو ہی نہیں سکتا۔ جنہوں نے رشتہ مانگا اپنی بہن، ان کو بھی ایک لفظ نہیں فرمایا، بعد میں بھی نہیں کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ میری بیٹی جو ہے وہ مر جائے گی اور یہ حال ہوگا۔ اللہ کی تقدیر ولیوں کو علم ہوتا ہے، مگر اس کو سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ عام لوگوں کو تقدیر کا پتہ نہیں ہوتا، ان کے اوپر وارد ہوتی ہے اچانک سے۔ اللہ کا ولی جتنے مقام کا حامل ہوتا ہے، یہ سامنے قرآن ہے، اس کا میں خود مشاہدہ کرتا ہوں، خود میں نے دیکھا ہے۔ جتنے مرتبے کا ولی ہوگا اس کے سامنے تقدیر کھل کر آئے گی کہ تمہارے فلاں وقت میں یہ ہوگا۔ اس میں خوشی کی بات بھی ہوتی ہے اور اس میں غم کی بات بھی پہلے سے بتا دی جاتی ہے۔ باپ خود اندازہ کر لیں، جس ولی کو غم کی خبر اور پریشانی کی خبر پہلے بتا دی جائے، وہ اس کو ساتھ لے کر کے جیے اور شکر خدا بندی میں جیے اور اس کا اظہار بھی نہ کرے، یہ کتنا بڑا حوصلہ ہے۔ ولی کا اندرونی امتحان میں نے بتایا ایسا ہوتا ہے، ایسے بھی امتحان ہوتے ہیں ولی کے، ان کو پہلے بتا دیا جاتا ہے یہ ہوگا۔ کیوں؟ در حقیقت ولی جو ہوتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کا ایک حصہ ولایت ہے، اور حضور کو بھی پہلے جب بتا دی جاتی تھی کہ آپ ان میں سے ایک خبر امام حسین کی ہے، یہ بیٹا شہید ہوگا، اس خبر کو لے کر زندگی گزارنا، اس خبر کو ذہن میں رکھ کے، دل میں رکھ کے اس بچے کو دیکھنا، آپ دیکھیں ہاں ذرا اپنی نظر سے کہ کیا گزرتی ہوگی۔ جتنا بڑا مقام ہوتا ہے، یہ ہوتی ہیں وہ چیزیں اندر کی جس میں صبر کی منزل چلتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو میں لفظ بولتا ہوں راز کی باتیں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ عام لوگوں کو تو علم نہیں ہوتا ان چیزوں کا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جب کوئی چیز جانے لگے نا انسان سے، وہ دنیا کی چیز ہو، تو وہ اپنا پتہ دیتی ہے کہ میں کہاں تک انسان کے اندر ہوں، اور جو چیز انسان کے پاس آئے دنیا کی تو وہ بھی پتہ دیتی ہے کہ میں کہاں تک جگہ پہلے سے بنا چکی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اور حکم خدا بندی کے آنے اور جانے سے جو انسان کے تغیر ہوتے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں۔ بالخصوص میں آپ سب سے پوچھتا ہوں جو تحریک کے اندر شامل ہے، میں آپ سب سے مخاطب ہوں، آپ اپنی حالت اور کیفیت کو دیکھیں۔ میرے نزدیک تو ایک منٹ جو گزرتا ہے نا، ایک منٹ جو گزرتا ہے اس مرکز سے باہر، وہ ٹائم جو دیا گیا محفل کا، میں سمجھتا ہوں کہ 1 ارب روپیہ بھی آپ دیں نا، آپ اس 1 منٹ کا بدلہ نہیں لے سکتے، آپ نہیں لے سکتے بدلہ اس کا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، کسی کو اگر ماننا ہے نا، مخلص وہی ہوتا ہے جو اس حالت میں کسی کو مانے جس حالت میں اس کے پاس کچھ نہ ہو، پھر پتہ چلتا ہے یہ ماننے والا کیسا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ جو سمجھنے والے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ 8 بجے کا ٹائم آپ کو نہیں معلوم اس چیز کا؟ آپ کے نزدیک 5 منٹ، میں ایک تربیت کی بات، 5 منٹ کوئی بات نہیں ہے، 5 منٹ آپ کے نزدیک کوئی بات نہیں ہے، مگر میرے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے، صرف بڑی نہیں ہے، بہت ہی بھی ساتھ ہے، بہت ہی بڑی بات ہے یہ۔ اب کیا آپ کے سامنے بار بار یہ ڈائریاں کھولی جائیں، کتابیں کھولی جائیں، انسان وہ ہوتا ہے جو اشاروں کی بات بھی سمجھ جائے۔ عقل مند اور وفادار اسی کو کہتے ہیں جس کا قدم ثابت قدمی کے ساتھ جم جائے، کھڑا ہو جائے، اور جس کو الفاظ کی تابع داری کرنی آ جائے، منزل اس کی بہت قریب آ جاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ جن لوگوں کو تابع داری نہیں کرنی آتی،
الفاظ سے سمجھ نہیں پاتے، ان کی تربیت کے لیے کوئی اور حربہ نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ کتنے کتنے بڑے مقام حاصل کرنے والے ولی گزرے ہیں، آپ ان کی زندگیاں پڑھ لیں، انہوں نے ذکر کیا ہی اپنے مرشد کا ہے۔ اتنا 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 مقام پانے والے ولی وہ اپنے مرشدین کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ڈائریکٹ ذکر نہیں کرتے ہی اپنے مرشد کا ہے، چونکہ بوٹی رکھتا ہی مرشد ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے من کے اندر بوٹی لگائی ہے، اس کو پانی دے کر اس کو اوپر کیسے لے کر جانا ہے۔ آپ دیکھ لیں 9:30 ہونے والے ہیں، تو مطلب ہمارے جو صف اول کے ہیں لوگ، وہ ابھی تک نہیں پہنچتے اس ٹائم پر۔ اس سے آگے تربیت کی اور گفتگو کیا کی جائے، جس گفتگو کو میں خود نہیں شمار کر سکتا کہ کتنی مرتبہ کر چکا ہوں، میں نہیں شمار کر سکتا کہ یہ میں لفظ کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوا ہوں۔ تو یہ میں آپ کو ٹپس بتا رہا ہوں، آخر میں جس وقت نتیجہ انسان کا کمزور آتا ہے تو انسان ہے نا، اللہ فرماتا ہے یہ جسارت کرتا ہے میرے اوپر بھی۔ جو رب پر بولنا بند نہیں کرتا، وہ بندہ بندے پر نہیں بولے گا کیا؟ پھر وہ بندے پر اس کو بولنے کا کیا حرج ہے؟ وہ بولے گا، اللہ کے بندے پر بھی بول سکتا ہے وہ۔ جو انسان چھلانگ لگا کے خدا بندی حکموں پہ گفتگو کر سکتا ہے، تو اس کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ نہ بولے گا؟ تو اس کو ساتھ ساتھ تربیت کے انداز میں بھی لیں۔ تو میں نے یہ ساری گفتگو خوف کے اوپر کی ہے کہ خوف جب تک اللہ کا اندر نہیں ہوگا نا، باقی سارے خوف بندے کو کمزور کریں گے، سب خوف بندے کو کمزور کر دیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، جتنی مرضی تدبیر کر لیں، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ہر چیز کی ایک مدت ہے، وہ ختم ہو جائے گی، تو اس نے ختم ہونا ہے۔ آپ جو کچھ مرضی کر لوں، آپ جو کچھ مرضی کر لیں، یہ سب کچھ ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ کتنا عقل مند ہے وہ انسان جو اپنا ایک ایک لمحہ ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، یہ دوسرا پارٹ ہے، میں سمجھتا ہوں تربیت کے لحاظ سے یہاں سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا، ان ارضعیہ، کہ آپ اس بچے کو دودھ پلائیں، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور پھر جب آپ کو اندیشہ ہو، اندیشہ کس بات کا؟ کہ میرے بچے کو اب انہوں نے پکڑ لینا ہے، اور میرا بچہ جب مجھ سے لے لیا جائے، اس چیز کا اندیشہ ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں کوئی فرشتہ بھیجوں گا تو وہ حضرت موسیٰ کو اٹھا کر لے جائے گا، ایسا نہیں۔ جب آپ کو خوف ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو دریا میں ڈال دینا ہے۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ کے اندر اتنے نکات ہیں جو بے شمار ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ جس وقت آپ کو خوف ہو اس بات کا کہ میرے بیٹے کو پکڑ لیا جائے گا، وہ ظالم میرے بچے کو پکڑے گا، آپ دریا میں ڈال دیں اس کو۔ اب اللہ کی بندی نے اللہ سے کوئی سوال تو نہیں کیا، اے اللہ میرا خوف تو بچے کو ان سے بچانا ہے کہ میرے بیٹے کو وہ نہ پکڑیں اور میرے بیٹے کو کہیں ذبح نہ کر دیں۔ یہ جو دوسرا راستہ ہے تو اس سے بھی زیادہ ظاہر میں خطرناک نظر آتا ہے کہ بیٹے کو میں کہاں ڈال دوں؟ دریا میں، چونکہ اللہ کا حکم تھا۔ اور پھر اللہ ہے اور اپنی قدرتیں دکھاتا ہے وہ مالک۔ کن کو؟ یقین والوں کو۔ جن کے پاس یقین نہیں ہے نا دولت، جن کے پاس یقین کی دولت نہیں ہے، ان کے پاس سارے اسباب اکٹھے بھی ہوں، وہ مطلب ڈرتے ڈرتے زندگی گزاریں گے۔ اور جن کے پاس یقین کی دولت ہے، ان کے پاس ایک بھی سبب نہ ہو، وہ باہمت ہوتے ہیں۔ تو یقین والا شخص کمزور نہیں ہوتا، وہ بہت طاقتور ہوتا ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اسباب اکٹھے کر لوں گا میں تو پھر یہ کر لوں گا۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال آپ کو میں دیتا ہوں، آپ اپنے گھروں میں سب دیکھ لیں۔ آج بہت زیادہ پرابلم رشتوں کی وجہ سے ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے پیٹیاں بھر بھر کے رکھی ہوئی ہیں جہیز بنا کر، تعلیم بچی کی اچھی، مال دولت اچھا، جہیز بنا ہوا ہے، ہر چیز بنی ہوئی ہے۔ اب کیا ہے؟ یعنی جو بندہ کر سکتا تھا اس نے کر لیا، تو پھر آپ اگر کر سکتے ہیں تو آپ اگلا کام بھی کریں۔ پھر
آپ کریں پھر بسم اللہ اٹھائیں قدم اور کریں رشتہ، ہوتا نہیں ہے نا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، چیزیں خراب ہو جاتی ہیں لوگوں کے پڑی پڑی۔ وہ جہیز بنایا، اب وہ ویسٹ ہو رہا ہے، اب وہ خراب ہو رہا ہے، چونکہ حکم خدا بندی کا کن کا کلمہ جب آئے گا تب کام ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ اب یہاں پر کیا ہوا، انسان دیکھو سارے اسباب اکٹھے کر چکا، سارے اسباب اکٹھے کر چکا، لیکن کام پھر بھی نہیں بن رہا، یقین کمزور ہے نا۔ اور جن لوگوں کا یقین مضبوط ہوتا ہے، اللہ جب ان کا کام کرنا چاہتا ہے تو رب ذوالجلال اسباب بھی پیدا کرے گا اور کام بھی فرما دے گا۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، کہاں ڈالو اس کو؟ دریا میں۔ اس میں ایک پوائنٹ میں آپ کو یہ عرض کر دوں، جس بندے کو خوف ہو اپنی کسی نسبت پر اور اپنی کسی چیز پر، وہ سارے غم اکٹھے کرے اور اللہ کی رحمت کے دریا میں ڈال دے۔ وَلَا تَخَافِي، اور پھر خوف نہ کرے۔ وَلَا تَحْزَنِي، فرمایا اے ام موسیٰ پھر خوف نہیں کرنا۔ وَلَا تَحْزَنِي، اور غم بھی نہیں کرنا، یعنی کسی شخص کا آپ کے اوپر خوف نہ ہو کہ اب یہ بچہ جو ہے ویسٹ ہو جائے گا، اور غم بھی نہیں کرنا، دریا میں ڈال دینا ہے۔ اور آگے فرما اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بے شک ہم اس بچے کو آپ کی طرف لوٹا دیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور صرف لوٹائیں گے نہیں بلکہ اس کو رسولوں میں سے بنا کر آپ کے پاس لوٹائیں گے۔ کیا مطلب؟ کچھ عرصہ کے لیے وہ ٹائم بہت ہی تھوڑا تھا، وہ 2-3 دن کا ٹائم تھا، یہ یاد رکھیے گا، بہت قلیل ٹائم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا گیا چھوٹی سی ایک ٹوکری کے اندر رکھ کے، تو پانی کے اندر ڈال دیا گیا، اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کے بندوں پر ایسی ایسی آزمائشیں آتی ہیں۔ اب یہاں پر مجھے بتائیں، آپ کسی بندے کی عقل میں یہ بات آ سکتی ہے؟ کیسا بھی ہوتا ہے، نہیں آتی نا عقل میں۔ دریا میں جو ہے اس کو تو بچانے کے لیے نکالا جا رہا ہے، یہ رب کیا حکم فرما رہا ہے کہ بچانے کے لیے، اگر بچانا ہے تو دریا میں ڈالو۔ کیوں؟ اللہ انسانی عقل کے خلاف اپنی قدرت کو دکھانا چاہتا تھا، کہ انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ جو اندر ہو وہ باہر نکلے تو بچتا ہے، فرمایا ہم کہتے ہیں اندر ڈالو، ہم بچا کر دکھائیں گے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف لوٹا دیں گے اس بچے کو۔ اِنَّا، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلمہ اِنَّا ہے، یہ بہت بڑا وعدہ ہے رب ذوالجلال کا۔ اور جس وقت ڈال دیا اس بچے کو، کتنا حوصلہ ہے اس پاکیزہ خاتون کا جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا، اپنے ہاتھ سے۔ اپنی اور میں اور آپ سب اپنی تکلیفوں کا ذرا جائزہ لیں، ہاں ہماری تکلیف ہے کیا، اور ان کی تکلیف اور ان کی آزمائش کے بعد کلمہ صرف ایک بولا ہے، وہ آگے قرآن پاک میں وہ بھی ذکر ہے۔ اور ہم اپنی تکلیفوں کو دیکھیں، ہم 1 مہینے کا بل نہ دے سکیں نا، تو ہماری حالت جو ہوتی ہے، ہم لوگ تھوڑے سے پرابلم کے اندر جو ہمارا زاویہ چہرے کا بگڑتا ہے، ہماری تکلیف کیسی ہے اور ہمارے الفاظ کیسے ہیں، اور ہمارا پھر اللہ کے ساتھ تعلق بھی بڑا مضبوط ہے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ حضور کے غلاموں کے لیے تو تکلیفیں بے شمار ہوتی ہیں۔ ہاں، نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا میرے لیے سب سے زیادہ میں ستایا گیا، مجھے تکلیفیں سب سے زیادہ ملی ہیں۔ جو سرکار کا غلام بنتا ہے اس کو ان تکلیفوں کا حصہ لینا پڑے گا پھر، اور جو سرکار کی طرف سچے طریقے سے چلتا ہے، آپ دیکھ لیں بڑے بڑے فقیر ہیں اور ان فقیروں کے عالی شان محل ہے۔ فقیر یہ آپس میں یہ اٹیچمنٹ کیسی ہوتی ہے، یہ نہیں سمجھ آتی یہ بات۔ اس کا ایک جزوی تعلق جواز کا ضرور ہے، مگر وہ اور شرائط کے ساتھ ہے، وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ جو حضور کا غلام ہے نا، وہ تکلیفوں کو اٹھائے گا، یہ یاد رکھیے گا، وہ تکلیفوں کو ہی اٹھانے والا ہے۔ ہم نے الٹا سمجھنا ہے معاملہ، ہم نے سمجھا کہ میں سرکار کا غلام ہوں تو میری طرف یہ آتی کیوں ہے چیزیں، میں تو اتنے بڑے اللہ کے ولی کو ماننے والا ہوں، میری طرف یہ آتی کیوں ہے؟ تمہاری طرف تو آئیں گی، تمہاری طرف ہی تو زیادہ آئیں گی۔ کس وجہ سے؟ کسی کو نفس جو ہے مغلوب کر کے وہ دھکا لگائے گا تمہاری طرف،
کسی کو شیطان مغلوب کر کے دھکا لگائے گا تمہاری طرف. یہی تو تمہارا امتحان ہے, یہی تو تمہارا اندر کا امتحان ہے. تو اتنی سی کوئی بات کر دے نا ہمیں, تو بڑے بڑے ذاکر میں نے دیکھے وہ یوں ہلتے ہیں. بھائی اتنے میں تم پگھل گئے ہو, تم سے اتنی بات نہیں اندر اتاری جا رہی. دل کرتا ہے کہ اس بندے کو ادا کر دیا جائے اندر سے. ہاں, جس بندے کا مطلب حال یہ ہو, اس کی طوفانی عقل اور اس کی وحشیانہ طبیعت اس پر اتنی غالب ہے کہ اس کا غصہ کئی دنوں تک نہ جائے, وہ خدا کا بندہ کیسے بنے گا؟ پھر وہ تو اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا. جس کی وحشیت ختم ہی نہ ہو. آپ دیکھیں نا مقابلہ بازی کتنی زیادہ ہمارے اندر ہوتی ہے, خاص طور پر جو دین کا کام کرتے ہیں. تھوڑی سی کوئی کسی کو بات کر دے, بات کرنے والا جو غلط ہے وہ تو سو غلط ہے ہی ہے. جس نے کسی کے اوپر مطلب کوئی لفظی تابش توڑ حملے کرنے ہیں وہ تو غلط ہے ہی ہے, مگر آپ بھی تو چیک کریں کہ آپ سے اتنے لفظ نہیں اٹھائے جا رہے, اور ادھر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر, مجنون, معاذ اللہ میں وہ لفظ زبان سے ادا نہیں کر سکتا, پاگل قسم کے لفظ. جو اتنی بڑی ہستی ہوں, قرآن اٹھا کے دیکھیں, کہا کہ ساحرن, یہ تو جادوگر ہے. تو جادوگر کوئی اچھا لفظ ہے؟ بولیے. نبی کے لیے لفظ جادوگر کو چھوٹی غلطی ہے یہ بولنا؟ کتنا غلط لفظ ہے. لیکن میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کیا تھی. تو یہ باتیں آپ ان کو اندر اتاریں, اور یہ نفس کی خرابیاں اور نفس کی یہ بدتمیزیاں جو انسان کے ساتھ ہوتی ہیں, یہ انسان کو ہلاک کر دیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ بہت زیادہ نقصان دہ چیزیں ہیں, بہت زیادہ. صبر پیدا کریں اپنے اندر, اور پھر اللہ کے وعدوں کے مطابق دیکھیں پھر اللہ کی حکمتیں اور کشادگی اللہ کیسے عطا فرماتا ہے. اور فرمایا کہ آپ نے جب بچہ ڈالنا ہے تو ہم آپ کو بچہ واپس لوٹا دیں گے. تو کوئی کیا اللہ سے سوال کہ میں دریا میں ڈالنے کے بعد یا اللہ پھر تجھ سے کیسے لوں گی؟ وہ کون سا ایڈریس ہوگا کہ وہاں سے آ کر میں اپنا بچہ پکڑوں گی؟ یہ ہوتی ہے رضا, اللہ کی رضا میں راضی ہونا. سوال کیے بغیر ڈال دیا پھر اندر. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ, آل فرعون نے اس کو پکڑ لیا. جن سے خدشہ تھا کہ بچے کو بچانا ہے, اللہ نے انہی سے اٹھوایا. کہ یہ جو ظالم ذبح کر رہے ہیں نا بچوں کو, اس بچے کو جب ڈالا اللہ نے چلایا بھی تو انہی کو نا, پھر چلو جا کے اٹھاؤ. اللہ کی قدرت دیکھی ہے آپ نے, اور رب کی طاقت دیکھو کیسے ظاہر ہونے والی ہے. چلو تم اٹھاؤ. آل فرعون نے اس کو اٹھا لیا. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحُزْنًا وَحَزَنًا, فرعون کے گھر والوں نے اس کو اٹھایا اور وہ ان کا دشمن اور ان پر غمگین تھا. مطلب اس کو غم تو اس بات کی تکلیف تو بہت زیادہ تھی. دشمن ظاہر ہے کہ وہ تلاش کر رہا تھا مجھے وہ بچہ ملے جس کو پکڑ کے میں ذبح کروں اور وہ میری سلطنت کو ضائع نہ کر سکے. ان فرعون و حامان, اللہ نے فرمایا فرعون اور حامان, وجنودہما, اور ان دونوں کے لشکروں نے, کانوا خاطئین, انہوں نے خطا کی. کیا کہ جس بچے کا ان کو ڈر تھا اور پکڑ کے ذبح کرتے تھے, اسی بچے کو اٹھا کے اپنے محل میں لے گئے. اور جب لے کر گئے, وقالت امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی نے کہا, قرۃ عین لی ولک, میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرعون کی بیوی نے کہا یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے بچہ, اور تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, چونکہ اولاد تو تھی نہیں اس کی. لا تقتلوہ, میرا مشورہ یہ ہے کہ اس بچے کو قتل نہیں کرو. عسیٰ ان ینفعنا, قریب ہے کہ یہ بچہ ہمیں نفع دے. او نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. وہم لا یشعرون. اب یہاں پر دیکھیے گا ذہن اللہ کی ذات پھیرتی ہے نا. اللہ نے فرمایا ان کو اس کی خبر ہی نہیں تھی کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. اب بیوی کی جو دلیلیں تھی وہ یہی تھی نا حضرت آسیہ کے. کتنا بڑا ظالم, اور اس طرف دیکھو اللہ کی بندی, آپس میں ان دونوں کا نکاح ہے. قدرت پانے کی ایک دن بھی اللہ نے ہمت نہیں دی. کیسے اللہ تعالیٰ کی, سبحان اللہ, میرا مالک
کتنا کریم ہے اور اس کی طاقت کا اندازہ آپ کو ہونا چاہیے. تو کہا کہ اس کو قتل نہیں کرے، اس بچے کو، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا اور ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں. یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ بندہ بولیے اللہ کر رہا ہے اور اللہ کروا رہا ہے، اور اللہ کی طاقت کا اندازہ کریں. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. اس ماں کی حالت پھر کیا ہوگی جس نے رات بچے کے بغیر گزاری، جس کو دریا میں ڈالا اور پتہ ہی نہیں ہے کہ بچہ کہاں پر ہے اور میرا بیٹا اس وقت کہاں ہے. صبح کے وقت جب ماں اٹھی تو اس وقت ماں کا دل جو ہے وہ تھوڑا سا پریشان ہوا اور اس حالت میں کہا ہائے میرا بیٹا. یہ کلمات بولے، ہائے میرا بیٹا. اللہ رب العزت نے، چونکہ یہ راز ماں کے پاس تھا، اللہ نے فرمایا تھا ہم بیٹا آپ کو واپس لوٹا دیں گے، یہ راز ماں کے پاس تھا. اور اگر ماں کی ممتا کیسی ہوتی ہے اور ماں کیسی تکلیف کے اندر سے، فرمایا اب دیکھو آگے بندہ کہتا ہے میں نہیں بولا، اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. ان کادت لتبدی بہ، فرمایا ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی، یعنی وہ بتا دیتی اپنے بیٹے کے بارے میں. لولا اربطنا علی قلبها، اگر ہم ان کے دل کے اوپر ہم ڈھارس نہ بندھاتے، چونکہ ہمارے کلمات تھے ان کے پاس، ورنہ وہ بلند آواز سے جیسے ایک عورت کرتی ہے وہ بولتی اور بتاتی کہ میرا بیٹا ایسے ہے، وہ چلا گیا فلاں، یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام موسیٰ ہے، اور یہ وہ مطلب یہ سارا کچھ وہ بول دیتی اور ان کو پتہ چل جاتا یہی وہ بچہ ہے جس نے پیدا ہو کر ہونا تھا اور بعد میں بڑا ہو کر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے. سب کچھ وہ بتا دیتی. فرمایا لولا اربطنا علی قلبها، اگر ہم قلب کے اوپر ڈھارس نہ بندھاتے تو پتہ کیا چلا، یہ قلب جو چلتا ہے یہ سب کچھ رب کی مشیت اور حکمت کے تحت ہو رہا ہے. سب کچھ ہم نے ہر چیز کو باندھ دیا اور انتظام دیکھو اللہ نے کتنا مضبوط کیا. لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ یقین میں رہیں. کس بات کے یقین میں رہیں؟ کہ پروردگار نے جب کہا ہے کہ لوٹائے گا تو وہ لوٹائے گا، وہ دے گا. اسی بات پر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، قرآن پاک کی وہ ساری آیات، احادیث کے اندر وہ سارے بشارت کے جملے جو ایک مومن کو حضور علیہ السلام نے دیے ہیں، جو اللہ نے دیے ہیں، وہ کیوں نہیں کھڑا ہوتا اس پر؟ کیا پتہ چلا کہ وہ ایمان والوں میں سے نہیں ہے. یہاں پر من المؤمنین بولا گیا اور ترجمہ یقین کا ہے. کیا مطلب؟ جو بندہ اللہ کے حکم کے اوپر ایمان نہیں رکھتا وہ بندہ یقین والا ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو یقین ہی نہیں ہے. اب ایک بات ہے چھوٹی سی، جھوٹ جو ہے، جھوٹ یہ جہاں بھی بولا جائے، جس حالت میں بولا جائے، یہ باعث ہلاکت ہے. بندے کو یقین نہیں ہے اس پر، بندہ تھوڑا سا ایسے سے ایسے ہونے لگے نا، جھوٹ باہر نکال دیتا ہے کہیں یہ معاملہ خراب نہ ہو جائے. اگر بندے کو یقین ہو کہ نہیں یہ جھوٹ خراب کرے گا کام اور سچ سچ ہے، بولے گا جھوٹ، وہ یقین نہیں ہے نا. آپ خود دیکھ لیں، کہیں رشتہ ہوتا ہے نا، معاملات تھوڑے سے دائیں بائیں ہونے لگے، کتنے جھوٹ لوگ مارتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، اور پھر اینڈ پہ ہو گیا ویسا ہی جیسا اللہ نے چاہا. تیرے ہاتھ انسان کیا آیا؟ تیرے ہاتھ کیا آیا؟ کیوں؟ تیرے پاس یقین کی دولت نہیں تھی، یقین کی دولت تیرے پاس نہیں تھی. ایک کام میں اپنی زندگی کے لیے، گھر کے لیے بات، اس میں بہت زیادہ مراحل سے گزرا ہوں، بہت زیادہ مراحل سے، لیکن ہر مرحلہ کے بعد میں نے اللہ کی ایک نئی حکمت دیکھی ہے اور وہ حکمت میرے ہی حق میں فائدہ مند تھی. ہر مرحلہ کے بعد اللہ کی ایک نئی حکمت دیکھی. مجھے بہت سارے لوگوں نے دائیں بائیں مشورے دی، میں نے کہا خاموش ہو جاؤ آپ، کہ میرا اور میرے پروردگار کا معاملہ ہے، اور مجھے اس بات کا علم جب مل جاتا ہے کہ اس میں اللہ کی حکمت کیا ہے اور اس معاملے میں اللہ کی حکمت کیا ہے. ہم نے اگر اتنا سیکھ کے، پڑھ کے، بیان کر کے بھی یوں ڈاواڈول ہونا ہے اور لوگوں کی طرح کے نظریات اپنانے ہیں، تو پھر سر کے اوپر یہ امامہ باندھنے کا اور یہ تبلیغ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر اگر ہمیں یقین نصیب نہیں ہے تو پھر دوسروں کو نصیب کیسے ہوگا؟ ایمان والا جو شخص ہے اس کے پاس یقین ہونا چاہیے. آپ دیکھیں نا، آپ
غور کریں میری طرف، کتنا جوان بندہ ہوتا ہے، گھر کی 2-3 پریشانیوں کے اندر جب وہ کھڑا ہوتا ہے نا، یوں گھلتا ہے جیسے نمک پانی میں گرے تو نمک گیا. پریشانیوں میں 1-2 پریشانی میں بندہ کھڑا ہوا تو بندہ گیا. ہوا کیا بھائی، جو 2-3 پریشانیاں نہیں برداشت کر سکا، 2-3 پریشانیاں، تو ایک وقت میں تو 200 پریشانی بھی چلتی ہے. تو اس وقت بندے کی عقل کا حال کیا ہوگا پھر، اور اس وقت بندے کے اندر طاقت. تو ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو. ہاں، اللہ کا قرب ایسے ہی نہیں مل جاتا، اس میں بہت دھکے ہیں اور لگتے ہیں اور بڑے بڑے سخت حملے ہوتے ہیں. تو آپ کو گھر کے 2 فرد ہی مان نہیں ہے، 2 فرد گھر کے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں کسی بھی انداز میں، تو مطلب بندے کا جو ہے وہ نچڑنا شروع ہو جاتا ہے. بندہ نچڑنا شروع ہو جاتا، میں گیا، مجھے یہ پریشانی لے گئی، میں ڈوب گیا، میں مرنے لگا ہوں. کیا ہو گیا بھائی تمہیں؟ میرے رب پہ یقین نہیں ہے کیا؟ نا امیدوں میں بیٹھو گے تو یہی ہوگا نا. پھر تو رولا ڈالیں گے تو ہوگا کیا، ہونا پھر بھی وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہے. تو چپ کرو گے تو پھر مزہ بھی آئے گا، صبر بھی ہوگا اور اللہ کی مدد بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. اور یہ دیکھیں نا، یہ کتنی مطلب خوبصورت بات. اب وہ میں مختصر کر رہا ہوں بات کو. جس وقت بلایا گیا، اب بچہ تھا، دودھ پلانا ہے. اب دیکھو اللہ کی قدرت اور حکمت، وہ کیسے قادر بن کے ظاہر ہوا پھر، اور اپنے وعدوں پہ کتنا سچا ہے. اب دودھ پلانے کی باری تھی. اکٹھا کیا گیا عورتوں کو کہ کوئی عورت اس بچے کو دودھ پلائے. اسی محفل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی کھڑی تھی. کہا میں نہ آپ کو بتاؤں؟ فقالت، تو وہ بولی، هل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، علی اہل، ایسے گھر والوں پر، یکفلونہ لکم، جو اس کی کفالت کریں اس بچے کی. چونکہ وہ بچہ دودھ تو کسی کا پی نہیں رہا تھا. میں نہ تمہیں بتاؤں ایسے گھر والے جو اس بچے کی کفالت کریں. وہم لہو ناصحون، اور وہی اس بچے کے خیر خواہ ہوں. میں بتاؤں اگر مشورہ آپ کا ہو. تو چونکہ وہ بہن پیچھے چل رہی تھی نا، والدہ نے حکم دیا تھا. وقالت لاختہ قصی، اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا. فبصرت به عن جنوب، کنارے کنارے بیٹی تو بھی چلتی جا، دیکھ بچہ کہاں جاتا ہے. اور جب پیچھے کھڑی ہو کے دیکھتی رہی، محل میں اٹھا کر لے گئے. تو اندر کا جو ماجرا تھا، اب بچے کو دودھ پلانا ہے، دائیں بائیں ہر طرف دیکھ رہے ہیں. اس منظر کو ذرا ذہن میں رکھو نا، یہ سارا جو ہو رہا ہے ابھی، اور اللہ کے کام دیکھو اندر سے کیسے ہیں، اور انسان کی قدرت دیکھو کتنی کو ہے، اور انسان کیا ہے. اتنی سیکیورٹی اور اتنا بڑا بادشاہ اور اتنے دائیں بائیں یہ وہ. تو جب اللہ نے یوں بٹن ایسے آف کیا نا، تو کوئی سمجھ نہیں آئے گی، کچھ نہیں سمجھ آئے گا. ہاں، یہ دیکھا نا، یہ رب کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے. تو کہا میں بتاؤں پھر؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بتائیں. تو بتایا، کہا کہ وہ فلاں جو ہے نا، وہ بہت اچھے لوگ ہیں. جو بھی فرمایا نا، وہ بڑی لمبی بات ہے، تو ان کو بلا لو. اچھا ٹھیک ہے، بلائیں پھر ان کو. اس انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا، آپ کی والدہ کو بلایا گیا. فرددناہ الی امہ، فرمایا ام موسیٰ ہم نے وعدہ کیا تھا نا بیٹا دیں گے، یہ پکڑ اپنا بیٹا دے. امتحان دیکھو اللہ نے کتنے ٹائم کا لیا ہے، کتنا کو وقت گزرا ہے درمیان میں. ادھر سے انہوں نے بچہ اٹھایا اور اٹھا کر تلاش کرنا شروع کیا کہ دودھ کس نے پلانا ہے. اللہ نے دیکھو رابطہ کیسے کروایا پیچھے، اور پھر رب کے کلمات میں طاقت دیکھو. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم نے اس سے پہلے حضرت موسیٰ پہ حرام کر دیا وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیئیں گے. تو کیا مطلب؟ وَحَرَّمْنَا، یہ کلمات دیکھیں، ہم نے حرام کر دیا علیہ موسیٰ پر، المراضع، کسی عورت کا دودھ نہیں پیئیں گے وہ. من قبل، یہ طاقت خدا بندی ہے نا. اگر کسی عورت کا دودھ پی لیتے تو اس کے پاس ہی ہونے تھے. کسی عورت کی طرف ہم نے لپکنے نہیں دیا اور قریب نہیں ہونے دیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے مہر لگا دی اور ہم نے حرام کر دیا. اللہ اکبر. نبی کے اوپر شریعت بچپن سے لاگو ہوتی ہے، اس لیے تو حرمت کے لفظ ہیں. ہم نے حلال نہیں رکھا کہ یہ کوئی اس بچے کو دودھ پلائے.
چونکہ میرے وعدے ہیں، اور اللہ کڑیاں دیکھو کیسی جوڑ رہا ہے۔ اور یہ یقین کا امتحان کتنا چھوٹا سا تھا اور کتنا کو وقت گزرا، فرمایا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے اس کو پھیرا اس کی ماں کی طرف، کئی تقر عینها، تاکہ ان کی ماں کی آنکھیں اپنے بچے کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو جائیں، وَلَا تَحْزَنْ، اور غم نہ کھائے، کیوں؟ کیونکہ جس کا رب ہے اس کا سب ہے، جس کے پاس اللہ ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جس کے پاس اللہ کی طاقت نہیں اور اللہ کی معیت نہیں ہے وہ بندہ بزدل بھی ہے، وہ ہارا ہوا انسان ہے، وہ دنیا کی کسی عدالت میں جیت بھی جائے گا اس کا جیتنا ہی سب سے بڑی شکست ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے آگے جو مار تیار ہے اس کے لیے یہ اس مار کی تیاری ہے۔ جو بندہ دنیا کی کسی عدالت میں اگر فتح یاب بھی ہو جاتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا یہ بہت بڑی مار کی تیاری اس کے لیے ہوئی ہے۔ اور اکثر جو حق والے ہوتے ہیں، یہ جملہ یاد رکھیے گا، جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کو دنیا میں تو سچ کی جو ہے نا وہ برکت ظاہر نہیں ہوتی ظاہر کے اندر، اور ان کو حقیقت میں جو سچے فیصلے ان کے حق میں نہیں ہوتے، یاد رکھیے گا۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اپنے پروردگار پر یقین رکھو، اللہ کے وعدے سارے ہی سچے ہیں، وہ کہاں کہاں سے کیا کیا ظاہر کرے گا، آپ یقین تو رکھو، آپ یقین تو رکھو۔ اور فرمایا ہم نے لوٹایا، اور کیسے بچہ اٹھوایا، کیسے بھیجا، اور کیسے ماں کو بلایا، اور کیسے ماں کی گود میں رکھا، اور اس جاہل کو اتنا علم نہیں ہوا کہ میں جس بچے کو ذبح کرنا چاہتا ہوں اس کی ماں بھی میرے محل میں ہے، وہ خود بچہ بھی میرے محل میں ہے، اور میرے محل میں رکھ کے اس کو تربیت دی جا رہی ہے اور پالا جا رہا ہے، اور یہ سارے کام کو کر رہا ہے وہ میرا واحد رب العزت پروردگار فرما رہا ہے۔ سب کہاں رکھ کے پالا، سمجھ آ گئی نا بات؟ آپ کتنا بڑا وہ دشمن تھا جس کا خوف ہوتا ہے اللہ نے قریب رکھ کے پالا۔ یہ ہے اللہ کی طاقت۔ اور فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کے اندر تو عقل ہی نہیں تھی، کیونکہ عقل اللہ نے سلب کر دی، توجہ ہی نہیں گئی اس طرف بات ہی نہیں گئی کہ یہ کام میں ایسا نہ کروں۔ فرمایا ان کے پاس شعور نہیں تھا۔ کیوں؟ شعور اگر ہم دیتے تو اللہ کا اذن دیکھا ہے اور رب کی طاقت دیکھی۔ یقین رکھتے ہیں آپ لوگ بھی؟ بعض لوگوں کے رشتے بہت لیٹ ہو چکے ہیں اس دور میں، بقول ان کے بقول یہ ہے کہ عمر بہت زیادہ ہو گئی، رشتہ بہت لیٹ ہو گیا۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نہیں سمجھتا۔ یعنی یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اگر یہ ایسا ہوتا، ہونا ہی نہیں تھا، بس بات اتنی ہے۔ بعض اوقات انسان کو جب ایک سبب ملتا ہے نا تو بندہ کہتا ہے یہ کام جو اب میں نے کیا ہے اگر یہ میں پہلے کر لیتا تو ہونا ہی نہیں تھا، پہلے ہونا ہی نہیں تھا، جو کچھ مرضی کر لیں آپ۔ تو یہ اتنی گفتگو میں نے آپ سے سبحان اللہ کہلوانے کے لیے نہیں کی، آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کی ہے۔ اپنی زندگی کو بدلیں اور بلا وجہ کے خوف اپنے اوپر طاری کر کے اللہ کے یقین کی دولت کو کمزور نہ کریں۔ اس کے ساتھ محبت نہیں نا، جس بندے کو تنہائی سے انس نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، بندہ کرتا ہے گفتگو، لیکن اس گفتگو کا احساس تب ہوتا ہے جب نفس کو اطمینان نصیب ہو، نفس کے گناہ پیچھے ہٹے تو اس کو پتہ چلے نا اب رب مجھ سے کیسے بات کرے گا اور اللہ مجھ سے کیسے گفتگو فرماتا ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ ہم نے کر دیا، اور آخر کا جو کلمہ ہے وہ کیا فرمایا؟ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ یہ بات جان لے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، یہ بات جان لے ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، یہ کتنی بڑی نصیحت کا پیغام ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اکثر کیا ہوتا ہے؟ بولیے، کسی چیز کا زیادہ حصہ اکثر ہوتا ہے۔ آپ جس کو مرضی پوچھ لیں سب کہیں گے مجھے اللہ پر یقین ہے، لیکن جیسے ہی امتحان میں آئے گا تو نہیں کرے گا یقین۔ اللہ نے تو اکثر کا کہا نا، اکثر لوگ اس بات کو جانتے، کس بات کو؟ کہ اللہ کا وعدہ۔ میں آپ کو یہ آپ کی ساری الجھنیں دور کرنے کے لیے کلمہ کہہ رہا ہوں، آپ سچے ہیں نا، آپ نے کسی سے حق لینا ہے نا، آپ حق پر ہیں نا، تو پھر اتنی الجھن کیا آپ کو، اتنی آپ کو شدت کیا اندر؟
کون سی چیز ہے جو آپ کو کاٹ رہی ہے؟ یہ جو چیز آپ کو کاٹ رہی ہے نا، یہ نفس کے وساوس اور شیطان کی وساوس ہے جو پھونک کے اندر انسان کے پھینکتا ہے. کس وجہ سے؟ تاکہ یہ بندہ مایوس رہے. اور اس کی جب مایوسی کی طبیعت بندے پر آتی ہے نا، آپ خود اندازہ کر لیں کہ انسان کتنی تکلیف میں رہتا ہے اور کتنی تکلیفوں میں سے گزرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کہتا ہے پہلے تو میں نماز بہت اچھے طریقے سے پڑھتا تھا، جب سے یہ مصیبت آئی ہوئی ہے نا مجھ سے نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی. کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی وہ تکلیف نے اتنا انسان کے اوپر اثر کیا، اتنا اثر کیا کہ جب کام کسی سے لینا ہو تو اس کے پاس تو بار بار جاتے ہیں. ہمارے ہاں الٹا مزاج ہے. اللہ تعالیٰ سب کاموں کو کرنے والا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ تمہارا کام ہے اور تم بڑی تکلیف میں ہو تو نفل پڑھو، کہتا نماز نہیں پڑھی جاتی، نفل کیسے پڑھو؟ یعنی انسان کی جسارت دیکھیں آپ، اس کے الفاظ دیکھیں. کام کس سے لینا ہے؟ اللہ سے. دنیا میں کسی سے کام لینا ہونا، ہر دوسرے دن ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا ہوتا ہے، فون مار رہے ہوتے ہیں، یہ کام ہم نے لینا ہے. تو کام تو کرنا ہے اللہ نے. تو جب حالت تکلیف ہو، حالت پریشانی ہو، پھر تو لوٹنا چاہیے اور بار بار لوٹنا چاہیے، بار بار جانا چاہیے، بار بار دعائیں کرنی چاہیے. اگر صرف فرض پڑھتے ہو تو اب نفل بھی پڑھو، اگر نفل پڑھتے ہو تو نوافل کو زیادہ کرو. یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. پھر راستے اللہ ایسے جوڑتا ہے جیسے رب نے جوڑ کے دکھایا ہے. اور فرمایا کہ اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگوں کا اس کا علم نہیں ہے. میں اس محفل میں بیٹھے ہوئے ایک بندہ ایسا ہے میں جس کو جانتا ہوں، مجھے اس کے یقین پر رشک آتا ہے، مجھے خود رشک آتا ہے. وہ ایسا بندہ مضبوط ہے ماشاءاللہ، اللہ بد نظری سے بچائے. پہلے تو ترغیب کے لیے میں کبھی میٹنگ میں کرتا، میں عرض نہیں کرتا. اس کا مطلب انداز یہ دیکھا ہے کہ اسی شخص کی اسی نعمت سے بد فطرت جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ دشمنی اندر پال لیتے ہیں. حالانکہ نکمے انسان، تجھے تو اللہ سے یہ دولت مانگنی چاہیے، تو الٹا دشمن ہو رہا ہے. کسی کی کوئی دولت دیکھ کر باطنی ظاہری انسان جو بگڑنا شروع ہو جائے اور اسے اکھڑنا شروع ہو جائے تو کتنا بڑا وہ ظالم انسان ہے جو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. اگر کسی کو خیر میں دیکھو تو رش کر کے اس کی خیر کا حصہ ہی مانگ لو، اور وہ خیر اللہ سے تم بھی مانگو. کوئی کچھ نہیں پیدا کر سکتا نہ لے سکتا ہے، اللہ جب دے تو پھر ہی ہے. جب رب کا اذن ہو تو پھر نیچے اسباب حرکت میں آئیں گے. اللہ کا اذن نہ ہو تو کوئی چیز حرکت میں آنے والی نہیں ہے. سکون میں رہیں، آپ حق پر ہیں، آپ تباہ نہیں ہوں گے. آپ سچے ہیں، آپ کی حمایت اللہ کرے گا. مگر یہ جو درمیان میں ٹائم گزر رہا ہے، یہ ٹائم تو اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی گزارنے کا موقع دیا اور صبر ان کو بھی حکم دیا، صبر کرو، صبر کرو اس پر. اپنے ولیوں کو بھی حکم دیا صبر کرو. ولی جتنا اور نبی جتنا صبر کرتے ہیں اور معاملات کے اندر، یہ گفتگو میں بار بار جو عرض کرتا ہوں، آپ دیکھ لیں، میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواؤں گا. کون سے ایسے کارکنان ہیں، میں نے کتنی مرتبہ عرض کیا کہ اپنے گھر کے اندر یہ گفتگو اس کو آپ LCD پہ لگائیں اور ساری مطلب گھر والے بیٹھ کر سنیں. جن باتوں کا حل آپ کی دنائی اور عقل میں نہیں ہے نا، وہ یہ باتیں سنیں تو ان کا مزاج بدلے گا، پھر گھر کا ماحول بدلے گا. آپ اہتمام ہی نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں یہ باتیں جن کے اندر آپ الجھے پڑے ہیں اور آپ ایک فرد کو ٹس سے مس نہیں آپ سے ہو رہا وہ، اور آپ کے ذہن کی تباہی ہو رہی ہے اور آپ کے سکون کی بربادی ہو رہی ہے، تو آپ ایک مشورہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ وہی مشورہ ہے. مرید بڑے ہوتے ہیں، مرید بہت ہوتے ہیں، مگر ماننے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، بہت تھوڑے ہوتے ہیں ماننے والے. میں انہی الفاظ پر آخری ایک چھوٹا سا واقعہ مطلب تربیت کے لیے عرض کروں گا. ایک بزرگ تھے، ان کے بہت زیادہ مرید تھے. بادشاہ کو خوف ہونے لگا کہ کہیں یہ سارے مل کر میری حکومت پہ، سلطنت پہ قبضہ ہی نہ کر لیں، تو ان کے پیر کو پکڑو تاکہ معاملہ حل کرے، اور میری، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو میری سلطنت جو ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو. پیر صاحب کو بلایا اور کہا آپ کے مرید بڑے ہیں اور یہاں سے آپ چلے جائیں. کہا تجھے خطرہ کس چیز کا ہے، وہ کھل کے بتا. کہا میں اپنے بادشاہ کا، اس سلطنت کا بادشاہ رہنا چاہتا ہوں، آپ کے مرید بہت ہیں اور آپ کچھ کر نہ دیں. فرمایا یہ تو تیری نظر میں مرید ہے نا،
میری نظر میں صرف 2 کو میرے مرید ہے، باقی کوئی میرے مرید نہیں ہے۔ کہا کہ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آزمانا ہے تو نے؟ کہا ہاں۔ تو پھر ایک پروگرام رکھ لے، میں بھی اس میں آتا ہوں اور مشورہ میں تجھے دوں گا کرنا کیا ہے۔ سب مریدوں کو بلا لیا، تمہارے شیخ کی یہاں پر آمد ہے۔ مرشد حاضر ہوئے، بادشاہ بھی تھا، یوں کنات لگائی اور پیچھے ایک بکرا اس نے ذبح کیا، ٹھیک ہے۔ تو مرشد جو تھے ان کو پیچھے کھڑا کر دیا، تو بکرا ذبح کے جب خون آیا، کہا تمہارے مرشد کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ سارے کے سارے ٹھنڈے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بادشاہ کے سامنے کس نے بولنا ہے۔ تو ایک دوبارہ پھر ذبح کیا تو ایک عورت کو مطلب کہا کہ تمہارے مرشد کو ذبح کیا گیا، یہ دیکھو خون۔ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے مطلب شور شرابہ اور جو وہ کر سکتی تھی اس والہانہ انداز میں اس نے کیا۔ تو باقی سب اسی انداز میں بیٹھے ہوئے۔ تو کہا کہ آپ بتاؤ کتنے بولے ہیں؟ کہا ایک عورت اور ایک مرد۔ فرمایا یہ 1.5 ہی میرے مرید ہیں، باقی تم نے دیکھ لیا سب کا انداز کیا ہے۔ تو یہ چیز کی تکلیف جو ہے یا یہ انداز جو ہے یہ تو گزرتا ہے، یہ تو گزرتا ہے، سب پہ گزرتا ہے۔ مرید بہت ہوتے ہیں، تسلیم کسی کسی میں ہوتی ہے، اور تسلیم کرنے کے بعد بعض لوگوں کا ایسا گھمنڈ ہوتا ہے کہ میں چونکہ یہاں پر ہوں اور مجھے اتنا عرصہ ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے، تو اب میرے لیے یہ ہونا چاہیے، اور میرے لیے اگر ایسا نہ ہوا نا تو پھر یہ تو میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ یعنی وہ کام بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ اسی کا تو یہ نتیجہ ہے، جب بندہ دائیں بائیں ہوتا ہے تو وہ جتنے کام ہوتے ہیں ان کی ساری بچھاڑ کر دیتا ہے۔ میں یوں کرتا تھا، میں یوں کرتا تھا، میں نے ایسا بھی کیا، میں نے ویسا بھی کیا۔ پتہ یہ چلا کہ تم نے میں کے لیے کیا تھا کہ میری میں زندہ رہے، تم نے اللہ کے لیے تو کیا ہی نہیں تھا۔ اگر رب کے لیے کیا ہوتا تو تیری میں کبھی زندہ نہ ہوتی۔ تو بندہ وہ کیسا انسان ہے کہ جو کسی کی پیروی میں بھی ہو اور خود اپنی میں بھی نہ چھوڑے۔ جب کوئی کسی کی پیروی میں ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی میں کو ختم کر دے۔ جب تک اپنی میں کو ختم نہیں کرے گا تو اس وقت تک تو نہیں نکلے گا۔ بکری کو جب ذبح کیا جاتا ہے نا تو اس کے اندر سے آنتڑیاں نکالی جاتی ہیں، اس سے پہلے میں کرتی ہے۔ آنتڑیاں نکال کے جب گٹار بنائی جاتی ہے، اس کو جب بجایا جاتا ہے پھر کرتی ہے تو وہ بزرگوں نے کیا فرمایا؟ اچھا، کہتے ہیں کہ جب تجھے ذبح نہیں کیا تھا تو اس وقت میں کرتی تھی، اب تجھے ذبح کر دیا اب تو کہتی ہے تو پہلے ہی میں نہ کرتی تو تجھے ذبح بھی نہ کیا جاتا۔ یہ ایک سبق سیکھنے کی بات ہے۔ ایک بات جو کہہ دی جائے اس بات کے لیے جو مرید سٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور لگا رہتا ہے، اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اس میں برکت بھی آئے گی، اس میں خیر بھی آئے گی۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ آج کی گفتگو کا یہی ہے کہ ہمیں اپنے یقین کی دولت کو مضبوط کرنا ہے، اور اس گفتگو کو آپ کم از کم 5 مرتبہ سنیں۔ جتنے بھی مریدین ہیں کم از کم بتا رہا ہوں 5 مرتبہ سنیں آپ۔ جب تک آپ کے نظریات نہیں بدلیں گے آپ کی منزل ہلے گی نہیں، یاد رکھیے گا۔ انسان اپنے نظریات کے تحت ہی ہوتا ہے۔ نظریات بدلو تاکہ معاملات بدلیں۔ نظریات ادھر ہی کھڑے ہیں، اپنے سارے معاملات ادھر ہی کھڑے ہیں۔ 8 بجے کا ٹائم اس کی پابندی کریں، 8 بجے تمام احباب مرکز میں ہونے چاہیے، اور اس کو اپنے لیے اپنے اوپر لازم سمجھے، نہ صرف لازم سمجھے بلکہ آپ دوسرے احباب کو لے کر یہاں پر 8 بجے پہنچے۔ تو ہم 8 بجے گھر سے نکلتے ہیں، اور اگر میرا یہی نظریہ ابھی تک ختم نہیں ہو رہا کہ میں پہلے جاؤں، جب ہوتا ہی کوئی نہیں، میں جاؤں پہلے، جب لوگ آئیں گے تب جاؤں گا، جب لوگ آئیں گے تب جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اب تمام احباب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ 8 سے 10 تک ہمارا ٹائم ہے، گفتگو میں زیادہ ٹائم گزرا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا فیضان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ